وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کھانے کے ایک ڈھیر سے ہوا، چاہے وہ گیہوں ہو یا چاول ہو یا مکئی ہو، باجرہ ہو، یہ سب طعام میں آتا ہے. تو ڈھیر لگا کر کے مارکیٹ میں جو بیچا جاتا ہے بوریوں کے اندر بھر کر کے، اور اس کا کچھ حصہ سامنے کھلا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور سامان خریدیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مارکیٹ سے، جہاں کھانا بک رہا تھا، چاول ہو یا گیہوں ہو، اس کا ڈھیر تھا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈھیروں میں سے کسی ایک ڈھیر میں اپنے ہاتھ کو داخل کر دیا، بوری کے اندر جو سامان رکھا ہوا تھا اس پہ. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. تو جب اندر آپ کا ہاتھ گیا اس ڈھیر میں، تو اندر کے جو دانے تھے وہ بھیگے ہوئے نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تری کا احساس ہوا، بھیگے پن کا احساس ہوا. تو آپ نے پوچھا دکاندار سے، ما ھذا، کیا ہے یہ، کیوں ایسا ہے؟ یا صاحب الطعام، اے دکاندار کیوں ایسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتہ السماء، بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ دانے بھیگ گئے تھے، بارش کی وجہ سے دانے بھیگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے ان بھیگے ہوئے دانوں کو ان دانوں کے، سوکھے ہوئے دانوں کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ جان جائیں. من غشا فلیس منا، یا من غشا فلیس منی، جان لو جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء نے اس ایک حدیث سے بہت سارے مسائل خرید و فروخت کے اندر مستنبط کیے ہیں. یعنی اگر سامان پھل کی منڈی وغیرہ میں آپ چلے جائیں، کارٹون لیں، تو اوپر سے اگر کھول کر اس کو دیکھیں تو سب جو سیب ہے یا انار ہے اس کے دانے آپ اگر دیکھیں تو بڑا بھی ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا. لیکن جب اس کی ایک لیئر، دو لیئر آپ ہٹا کر کے دیکھیں تو نیچے کا جو ہوگا اس میں آدھے یا تو سڑے ہوئے ہوں گے یا آدھے دانے چھوٹے ہوں گے، داغ لگے ہوئے ہوں گے، جو انسان پسند نہیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس بات سے تعبیر کیا؟ اس کو تعبیر کیا دھوکہ دینے سے. کہا ایسا نہیں کر سکتے. اور اسی کو آپ ہر چیز میں شمار کر لیں. تجارت ہے گاڑی کی، خراب ہے گاڑی، اس کو آپ نے ڈینٹ کروا دیا، پینٹ کروا دیا، خوب رنگ روغن اس کے اوپر چڑھوا دیا. اب خریدار جب اس کو دیکھ رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ ایک دم گاڑی نئی ہے. جو لوگ خبرہ والے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، وہ تو جان جاتے ہیں کہ یہ کلر کیا ہوا ہے. لیکن جس کو بیچارہ پتہ نہیں ہے، وہ نیا آیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ ٹھگا جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی دھوکہ دینے والا وہ میرے طریقے کو فالو کرنے والا نہیں ہے، میرے اخلاق کو فالو کرنے والا نہیں ہے، اور میرے دین کو فالو کرنے والا نہیں ہے. یہ دین دھوکہ دینے والا
دین نہیں ہے۔ اب اسی کو ہر چیز کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں اور اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں لوگ جہاں لونڈیوں کو فروخت کیا کرتے تھے اور غلاموں کو بیچتے تھے، تو غلام اگر بوڑھا ہو جاتا تھا تو سر کے بال، بڑھاپے کے اثرات انسان کے ظاہر جب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پہلا اثر یہی ہوتا ہے کہ بال سفید ہوتے ہیں۔ تو اس کو فقہا نے مثال دیا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے سر کے بال کو کالا کر دیتے تھے، یا اگر لونڈی ہے، غلام ہے، تو اس کو میک اپ کر دیتے تھے، چہرے کو خوب گورا چٹا بنا دیتے تھے، اس کے اوپر پاؤڈر وغیرہ لگا کر کے احمرت وجہہ، لال چہرہ نظر آئے، ایسا کر دیتے تھے، اور اس کو لے جا کر بازار میں فروخت کرتے، دیکھنے والا سمجھتا جوان خوبصورت لونڈی ہے، خرید کر اس کو لے کر جاتا، غلام دیکھتا کہ بہت جوان ہے، خرید کر لے کر جاتا، لیکن وہ نکلتا کیا؟ بوڑھا۔ اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ بالوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تدلیس کے لیے کالا کلر کرنا، رنگنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کلر کیجئے، دوسرا کلر کیجئے جس سے انسان کو دھوکہ نہ ہو۔ چلے، یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے اس حدیث کو سنیے، کامن حبس العنب ایام القطاف، جو آدمی انگور کو اس کے توڑنے کے وقت درخت کے اوپر باقی چھوڑے، درخت کے اوپر باقی چھوڑے۔ پہلے زمانے میں یہ کولڈ سٹور کا نظام نہیں تھا، اگر پھل کو آپ نے توڑ لیا تو اب وہ خراب ہو جائے گا، 4 سے 5 دن کے اندر اگر بیچ لیے، کھا لیے تو ٹھیک ہے، یا نہیں تو اس کو درخت کے اوپر باقی رہنے دیجئے، جب تک درخت پہ ہے تو ہو سکتا ہے 10 دن 15 دن لاسٹنگ کر جائے، پک کے 1-2 ٹوٹ کے گرے گا، لیکن اکثر حصہ اس کا باقی رہ جائے گا۔ تو اس زمانے میں پھلوں کو بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، درختوں کے اوپر دیر تک چھوڑ دیتے تھے، اس کو چھاؤں وغیرہ کر کے اس کی حفاظت کرتے تھے، چھوڑ دیتے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی انگور کو اس کے درخت کے اوپر چھوڑ دے، توڑنے کے موسم میں نہ توڑے، کیوں؟ اس لیے حتی بیعہ ممن یتخذہ خمرا، تاکہ اس انگور کو وہ اس آدمی سے بیچے گا جو اس کو شراب بنائے گا، جو اس کو شراب بنائے گا۔ یعنی ابھی تو مارکیٹ میں خوب انگور ہے تو اس کی قیمت ایسی اونا پونا ملے گا، لیکن اس کو اگر ہم اسٹاک کر کے رکھتے ہیں اور جب انگور مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا تب پھر شراب بنانے والے کو یہ انگور بیچیں گے، وہ خوب قیمت ہم کو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط تقحم النار علی بصیرہ، اس آدمی کو چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے جہنم کے آگ میں جھونک دیا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی درست ہے، معنی اس کا درست ہے، اور علماء نے اس کے معنی سے استدلال کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیتوں کا خرید و فروخت کے اندر دخل ہوتا ہے۔ اب اسی کے اوپر اب موجودہ زمانے میں لے کر آئیے معاملہ۔ اگر آپ کو پتہ ہے کوئی آدمی چھری کی دکان کرتا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ ہم اس شخص سے چھری بیچیں گے تو یہ جا کر کے کسی کا مرڈر کرے گا، مارے گا، آپ اس کو چھری نہیں بیچی۔ اور فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے استورے کی دکان ہے مثال کے طور پر، اور اس کو پتہ ہے کہ ہم فلاں شخص کو بیچیں گے تو وہ لے جا کر کے داڑھی چھیلے گا، اپنی حلق کرے گا داڑھی، تو اس سے استورا بیچنا بولے بھائی جائز نہیں۔ ٹیپ کا دکان ہے کسی کو اور وہ جانتا ہے کہ اگر اس سے ہم بیچیں گے، فروخت کریں گے، یہ جا کر کے گانا بجائے گا، ڈی جے بجاوے گا، گانا سنے گا، لہو و لعب کی چیزیں کرے گا، تو ایسے شخص کو بولیے وہ بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی قیمت دے، حرام ہے وہ تجارت۔ اگر آپ جانتے بوجھتے، خاص کر کے دنوں میں جب ان کے تہوار وغیرہ آتے ہیں تو ان کے آئٹم وغیرہ چند ہوتے ہیں، لوگ اس کو لا کر کے فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ سب کے سب ناجائز ہے۔ ناریل کا دکان ہے کسی کا اور وہ ناریل ان لوگوں کو بیچ رہا ہے جو جا کر کے اس کو
بتوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں تو اس شخص سے اس ناریل کو بیچنا ناجائز ہے۔ چلیں، اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخراج بالضمانی، الخراج بالضمانی، کسی بھی چیز کا فائدہ آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اس کی گارنٹی آپ لیں، جب اس کی گارنٹی آپ لیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک شخص سے غلام بیچا، اس نے غلام خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وہ گھر لے کر گیا تو بازار سے غلام کو سمجھا تھا کہ یہ مضبوط توانا ہے، کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے، کام کرنے کے لائق ہے، لیکن جب اپنے گھر لایا تو پتہ چلا یہ تو بیمار ہے، کام نہیں کر پاتا ہے، تو اس نے غلام لا کر کے اس کو واپس کر دیا جس سے خریدا تھا۔ اب بیچنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے غلام خریدا تھا اور غلام کو اس نے جا کر کے استعمال کیا 3-4 دن تک، محنت مزدوری اس سے کروایا، اور آج لا کر کے اس نے ہم کو غلام واپس کر دیا، یعنی جو 2-3 دن غلام اس نے رکھا ہے اس کا کرایہ مجھے چاہیے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ الخراج بالضمان، جو آدمی گارنٹی لے گا وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو غلام خرید کر لے گیا تھا، اگر مان لیجئے اس کے گھر میں غلام مر جاتا تو کس کا جاتا؟ بیچنے والے کا جاتا یا خریدنے والے کا جاتا؟ خریدنے والے کا جاتا۔ اس کو یوں سمجھیے، ہم نے آپ سے گاڑی خریدی، خرید کر لے کر میں گیا اپنے گھر، 3-4 دن تک چلایا، استعمال کیا، بعد میں مجھے پسند نہیں آئی گاڑی، یا اس کے اندر کوئی خرابی نکل گئی کہ اس کے فلاں چیز میں خرابی ہے، فلاں چیز میں خرابی ہے جو درست ہونے والی نہیں ہے، تو میں لے کر گیا، گاڑی آپ سے واپس کر دیا۔ اب آپ نے کہا کہ 3 دن تک تو گاڑی سے خوب فراٹے لے کر تم گھوم رہے تھے، اس کا کرایہ کون دے گا؟ چلو لاؤ، ہر دن کے 10,000 کے اعتبار سے 3 دن کا 30,000 لگا کر کے آپ نے کہا 30,000 لاؤ۔ کہیں گے نہیں، یہ تمہارے لیے ناجائز ہوا۔ کیوں؟ میں گاڑی لے کر گیا تھا اپنے گھر، اگر وہ گاڑی مان لیجئے چوری ہو جاتی یا آگ لگ جاتی تو کون دیتا اس کا ہرجانہ؟ بولیے بھائی، میں دیتا، خریدار دیتا۔ تو جب میں ہرجانہ دیتا تو میں استعمال کرنے کا بھی مالک ہوں، تم کو 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں ملے گا۔ مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یا نہ بولیے؟ ہاں، اسی کو کہتے ہیں الخراج بالضمان، جو آدمی گارنٹر لے گا، گارنٹی لے گا سامان کی، یا سامان اگر کھو جائے یا تلف ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو جس کے سر کے اوپر ذمہ داری آئے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی قیمت آپ لے نہیں سکتے یا اس سے مانگ نہیں سکتے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ وعن ابی عروۃ البارقی رضی اللہ عنہ، ابو عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا، عروہ بارقی کو۔ کیوں دیا 1 دینار؟ لیشتری بہ اضحیۃ او شاۃ، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک بکری، قربانی کی بکری یا عام بکری خرید کر کے وہ لے کر کے آئیں۔ 1 دینار دیا۔ عروہ البارقی بازار گئے اور 1 دینار میں انہوں نے 2 بکریاں خرید لی۔ کتنی بکری خریدی؟ 2 بکری خریدی۔ فباع احداہما بدینار، 2 بکریاں خرید کر کے ان میں سے 1 بکری کو پھر 1 دینار میں بیچ بھی دیا بازار میں۔ اور فأتاہ بشاۃ ودینار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری بھی لے کر آ گئے اور 1 دینار بھی لے کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا ان کو دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں ان کو فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجارت کے اندر برکت کی دعا دے دی تھی۔ اب اس حدیث سے دیکھیے کئی ایک مسائل کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
کہ آپ نے اگر کسی کو وکیل بنایا، ذمہ دار بنایا کسی چیز کا، مثال کے طور پہ یہ کہا کہ میری یہ گاڑی آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کو فروخت کر دیجئے، تو وکیل کو یہ اختیار ہے کہ اس کے لیے جو بہتر ہو سامان کے لیے وہ معاملہ کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا تھا اور کہا تھا 1 بکری خرید کر کے لے آؤ، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا، 2 بکری خرید لی، 2 بکری خرید لی، یعنی مالک کے اجازت کے بغیر انہوں نے 2 بکری خریدی۔ تو یہ جائز کب ہوگا؟ جب اس کی اجازت مالک دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، لہذا وہ چیز جائز ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی 100% سامان میں منافع لے سکتا ہے۔ کوئی دکاندار اگر ہے 50 روپیہ میں سامان خرید کر کے اس کو 100 روپیہ میں بیچنا، بولیے جائز ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم یار 100% منافع لے رہے ہو، ڈبل چارج کر رہے ہو، تو کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور کچھ فقہا نے کہا کہ نہیں، ڈبل نہیں کرنا چاہیے بلکہ 1 ثلث کرنا چاہیے، 1 ثلث کرنا چاہیے، یعنی 100 روپیہ میں 30 روپیہ کمانا چاہیے، فقہا کا یہ قول ہے۔ لیکن یہ قول درست اور صحیح نہیں ہے اس حدیث سے، کیونکہ انہوں نے 50 پیسے میں یعنی آدھا دینار میں بکری خریدا اور اس کو فروخت کتنے دینار میں کیا؟ 1 دینار میں کیا، یعنی پورا 100% فائدہ انہوں نے حاصل کیا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی سامان میں 100% فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ بیچ کر کے اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص قربانی کا کوئی بکری خریدا، مثال کے طور پر خریدنے کے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس سے اور اچھی بکری ہمیں یا بکرا مل رہا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس بکرے کو بیچ سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا بکرا خرید سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی کا بکری خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے 2 بکری خریدا، 1 بکری کو بیچ دیا، پیسہ بھی لے کر کے آئے، وہ بھی لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو خیر کے معاملے میں اگر فائدہ اور منافع نظر آ رہا ہے تو وہ کام مالک کے بغیر اجازت کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک اس کی اجازت بعد میں دے دے اور اس کو جائز ٹھہرا دے، جائز کر دے، تب وہ چیز صحیح ہوگی، ورنہ وہ چیز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اگر یہی چیز جیسے وہ فروخت کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نہیں، میں نے تو تم کو 2 خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا، 1 ہی کے لیے کہا تھا، تم نے 2 کیوں خریدا؟ تو پھر وہ تجارت بے جائز نہیں ہوتی، پھر واپس کرنا پڑتا اس کو۔ لیکن مالک نے چونکہ اجازت دے دی تو یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔